الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرات محترم، سورہ دخان آیا نمبر 3 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اس آیت کے بارے میں اگرچہ علماء کا اختلاف موجود ہے کہ آیا اس سے مراد لیلۃ القدر ہے یا شب برات ہے، 15 شعبان المعظم ہے. کچھ علماء کا نظریہ یہ ہے کہ سورہ الدخان کی آیا نمبر 3 سے مراد نصف شعبان یعنی 15 شعبان المعظم ہے. یہ بڑی بابرکت رات ہے، بڑے بڑے فیصلوں کی رات ہے. پورے سال کے معاملات کی تقسیم اسی رات میں ہوتی ہے. اسی لیے ہم مسلمان بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی پابندی کے اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اس رات کا قیام، اس رات کی عبادت، اس رات میں ذکر و اذکار، یہ تمام چیزیں باعث برکت اور باعث ثواب ہیں. لیکن کسی نے نہ ہمیں اس عبادت پر مجبور کیا ہوا ہے، نہ کوئی اللہ تعالی کی طرف سے ہم پر عائد کی گئی ہے. اس رات جاگ لو، نیکی کر لو، ثواب کا کام ہے. اگر نہیں کرو گے کوئی بات نہیں. لیکن ہمارے ہاں کچھ کنسیپٹ اس طرح کے بن گئے ہیں کہ سارا سال نماز نہیں پڑھتے،
اس رات جاگ کر عبادت کر کے ہم یہ خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمارے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے. اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو یہ اس کی رحمت ہے، وہ کر سکتا ہے، چاہے بڑے گناہوں کو معاف کرے چاہے چھوٹے گناہوں کو معاف کرے. اس رات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے. ذکر و اذکار، سجدے، نوافل. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبہ بیوی اور تمام مومنین کی ماں، وہ فرماتی ہیں کہ اسی رات یعنی نصف شعبان کی رات، 15 شعبان کی رات، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے. تو رات کا جب کچھ حصہ گزر گیا میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس سے چلے گئے ہیں. میں پریشان ہو گئی کہ حضور کہاں تشریف لے گئے. میں نے سوچا شاید اور بیویوں کے گھر تشریف لے گئے ہوں گے. ان کی طرف میں نے دیکھا حضور مجھے نہیں ملے. بڑی فکر کی، بڑی تلاش کی. آخر کار میں نے سوچا جو حضور کی باندی ہیں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہو سکتا ہے آپ ان کے پاس تشریف لے گئے ہو. تو میں حضور کو ان کے گھر دیکھنے کے لیے گئی تو میرا گزر ہوا مسجد سے. تو جب میں گزر رہی تھی تو میرے پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ٹچ ہو گئے. یعنی آپ مسجد میں موجود تھے، عبادت کر رہے تھے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح آپ میرے پاس تشریف فرماتے اور آپ اچانک چلے گئے. میں پریشان ہوئی، آپ کو ڈھونڈتی رہی، تلاش کرتی رہی. آپ کی اور ازواج کے گھر بھی گئی. تو اب میں نے ارادہ کیا کہ ہو سکتا ہے آپ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں، اس لیے میں یہاں سے گزر رہی تھی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا عبادت کر رہے ہیں. پھر سجدے میں سر ڈالا اور دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے. پھر جب سجدے سے سر اٹھایا میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کسی اور وادی میں تھے، میں کسی اور وادی میں تھی اور آپ عبادت کر رہے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حمیرہ، یہ رات بڑی برکت والی رات ہے. اس رات میں اللہ تعالی بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر اس امت کے افراد کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اور ان کی مغفرت فرما دیتا ہے. کتنے افراد کو؟ قبیلہ کا نام تھا بنو کل، اس کی بکریوں کے جتنے بال ہیں اے حمیرہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حمیرہ کے نام سے پکارتے تھے، چونکہ حمیرہ کا مطلب ہے وہ کلر جس میں سفیدی تو ہو لیکن اس میں سرخی کی ملاوٹ ہو. سفید سرخ کلر ہو، یہ بڑا پیارا کلر ہوتا ہے. کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایسا ہی کلر تھا، اس لیے آپ کو کیا کہتے تھے؟ حمیرہ. فرمایا حمیرہ اس رات اللہ تعالی بنو کل کی بکری